الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الله ونعم الوكيل. تبارك الله أحسن الخالقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومقاصد محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وخير الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. ارشاد ادھر سے لائی ہو رہا ہے کہ اہل بیت کے فضائل بتائے جا رہے ہیں کہ وہ ذات گرامی ہے جہاں کوئی رزق نہیں. ان کی برکتیں اتنی ہیں کہ انسان ان کے فضائل شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی بھی شخص ہو اگر ہدایت چاہیے تو اسے اہل بیت میں ذات و ادب طے کرنا پڑے گا. اگر ہمارے اندر کوئی کمال اللہ نے دیا ہے، ہم کو عبث نہیں پیدا کیا، اس کمال کو ہمیں پروان چڑھانا ہے، اس کمال کو پروان چڑھانا ہے تو ہمیں اہل بیت کی سیرت کے ذریعے سے ہی وہ کمال مل سکتا ہے. اس طرح قرآن صبح قیامت تک کے لیے سب کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے جس خطے کا رہنے والا ہو، 100 سال پہلے پیدا ہوا ہو یا 100 سال بعد پیدا ہو، 1000 سال پہلے کا ہو یا 1000 سال بعد وہ آئے، کسی جہاں کا پتھروں کا رہنے والا ہو، پہاڑوں کا رہنے والا ہو، میدانوں کا رہنے والا ہو، جنگلوں میں کہیں بھی کوئی شخص رہ رہا ہے تو سب کی ہدایت کے لیے قرآن ہے. اسی طرح اہل بیت ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے ہدایت چاہیے اور اہل بیت اسے محروم کر دیں. یہ وہ چشمہ ہے جو ہر طالب ہدایت کو سیراب کرتا ہے. بہرحال ہدایت چاہیے ہو تو اگر انسان منافقت کر رہا ہے، کہہ تو رہا ہے لیکن ہدایت نہیں. سے قرآن دے گا، سورہ منافقون ہے پورا. یہ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں. منافق کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ کہہ تو بات صحیح رہے لیکن جھوٹے ہیں، کیونکہ اگر یہ دل اور یہ بظاہر ایک ڈھونگ کر رہے ہیں عمل کا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں نہیں اترا ہے. جب دل میں اتر جائے گا، جب دل میں اتر جائے گا تو خدا دلوں کی تصدیق کے خوشی خوشی انسان وہ کام کرتا ہے. یہ جو مجبوری میں کر رہے ہیں، جب وہ کراہ سے خود غرضی میں کر رہے ہیں عمل، ان کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں، یہ سب خود غرضی میں انجام دیے جا رہے ہیں. یہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے امت مسلمہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ سب. تو قرآن نے کہا یہ کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ جھوٹے ہیں. یہ زبان سے خالی کہہ رہے ہیں، ان کا بس چلے تو اللہ کے رسول کے سب سے بڑے دشمن یہی ہیں. سب سے بڑے دشمن یہی منافق ہیں جو پسترین جہنم کے درجہ ہے منافقوں کے لیے ہے. یہ نماز بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی کر رہے ہیں، بظاہر ایک مسلم معاشرے میں مسلمانوں جیسا عمل یعنی ڈرامہ کر رہے ہیں، سمجھ لیجیے ایک کھیل کھیل رہے ہیں مسلمان ہونے کا. لیکن قرآن نے کہا پھر بھی یہ جھوٹے ہیں. یہ کہہ تو رہے ہیں آپ، بے شک آپ ہیں اللہ کے رسول، بے شک آپ نماز آپ نے کہی بے شک حق ہے، افضل ہے،
خیر العمل ہے، لیکن یہ جھوٹے ہیں، ان کی نماز جھوٹی، ان کا روزہ جھوٹا، ان کا سول کا کل عمل جھوٹ پہ مبنی ہے۔ قرآن نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ قرآن جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ساری بات امر سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے ان کی گواہی نہیں قبول کر، جھوٹے ہیں سب۔ اگر یہ دل سے گواہی دیتے تو علی سے بغض نہ رکھتے صلوات محمد والے۔ اگر انہوں نے دل سے اللہ کے رسول کو قبول کیا ہوتا، اگر انہوں نے دل سے اللہ کے رسول پہ ایمان لایا ہوتا تو پھر اس کے وسیع پہ بھی دل سے ایمان لاتے۔ یہ لوگ ہیں جو فساد پھیلائیں گے، کیونکہ انہیں مجبور، کیونکہ انہیں آپ سے آپ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ اس لیے نہیں گواہی دے رہے کہ آپ ہیں، بلکہ یہ اپنے مطلب کے لیے گواہی دے رہے ہیں، یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ کی گواہ نام استعمال کر رہے ہیں، یہ ذاتی مفاد کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ذاتی مفاد کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، ذاتی مفاد کے مسلم معاشرے میں زندگی میں ذاتی مفاد ہے ان کا، ذاتی مفاد کے لیے بظاہر یہ اچھے لگ رہے ہیں، یہ اچھے بن کے یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ درندے ہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ پسترین درجے میں جہنم کے ان کے لیے ہم نے رکھا ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ یہ قرآن میں آیت نہ جو ہمیں بتانے کے لیے کسی کے نماز روزہ حج زکوٰۃ سے دھوکہ نہ کھائیے گا۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ سب کچھ کر رہا ہے، پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں اور یہ ہمیشہ ذلیل ہوں گے۔ یہ آپ کیوں؟ قرآن نے ایک وجہ بتائی، یہی سورہ منافقون میں قرآن کہتا کیونکہ یہ آپ کی بے عزتی کے یعنی آپ شکست کا آرزو رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں دل میں ان کے ظاہر، لیکن یہ چاہتے ہیں آپ کی شکست ہو جائے، آپ مغلوب ہو جائیں، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کا لیکن عزت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے مومنوں کے لیے، عزت جو ہے مومن اور رسول آپ کے لیے اور آپ کے جو ایمان رکھتے ان کے لیے عزت ہے۔ عزت کے معنی عربی میں ہوتا ہے جو غلبہ، ناقابل شکست، وہ کسی محاذ پہ ناقابل شکست نہیں ہوتے ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، جو آپ سے سچی محبت کرتے ہیں، وہ کبھی ناقابل شکست نہیں ہو سکتی۔ کہنے کا مطلب قرآن یہ ہم کو پیغام دے رہا ہے، آج 1400 سال کے بعد بھی قرآن کہتا آ رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں بزرگی چاہیے، ناقابل شکست بننا چاہتے ہو تو حقیقی معنی میں مومن بن جاؤ، منافقت چھوڑ دو۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں ہم تو منافقت نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ کر رہے ہیں، لیکن دکھائیں ہمارے پہ یقین ہے اس کے اوپر۔ بس عزیزان گرامی میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کیا یقین ہے ہمیں؟ آپ تصور کریں، کیا ہمیں یقین ہے کہ فرش ازا ہے، اس پہ کون آتا ہے، کس کے لیے بچھا رہا ہے؟ یاد رکھیے گا جی، نہ کوئی پردہ ہم ہیں نہ ہم عزاداری کر سکتے ہیں، بلکہ کوئی پردے میں ہے جس کی دعا ہمیں عزادار بناتا ہے تو ہم عزاداری کرتے ہیں۔ کسی کی دعا ہے ہمارے اوپر، جن کی دعاؤں سے ہم عزادار بنتے ہیں، جن کی پاکیزہ سرشت سے عزادار، تو عزاداری یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ آپ تصور کریں، آج دنیا حیران ہے کہ آپ حسین کے لیے اتنا پریشان کیوں ہیں؟ یہ کون ایسا مسئلہ ہے؟ وہ مبارک کو کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، شیطان سوار ہے۔ یہ کیوں؟ ان کو ابھی حسین کی حقیقت نہیں معلوم۔ حسین نے قربانی کیا دی ہے۔ ایک بار امام زمانہ علیہ الصلوۃ محمد امام زمانہ علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے زیارت حسین کی اور ذکر حسین کی اتنی فضیلت کا ہے اللہ نے دی، اتنا ثواب کا ہے رکھا ہے کہ خالی ایک گھونٹ پانی پیجئے، حسین کی پیاس کو یاد کریے تو کتنا ثواب ہے۔ یہ ایک گھونٹ ٹھنڈا پانی، پیاسے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اس تڑپ کی حالت میں حسین کو یاد کر لیجیے، پانی پیا، حسین کے قاتل یاد کیا، حسین کے قاتلوں پہ لعنت، اتنا ثواب۔ اللہم قتل حسین و اصحابہ، جنہوں نے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، آپ کے خدمے کو، ان پر خالی ایک لعنت، پیاس، ایک گھونٹ پانی پیا، اس پر لعنت بھیجی۔ حسین کے دشمنوں سے ہم نے برات کا اعلان کیا،
تو اس کا اتنا ثواب سوچیے، اب ایک عمل کا اتنا ثواب ہے، ایک گھٹ پانی حسین کے نام پہ پلانے کا کتنا ثواب ہے آپ کو معلوم ہے؟ تو اتنا خدا اندازی کیوں دیتا ہے؟ امام زمانہ مسکرائے کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ کیا ہے؟ تصور کرو کہ ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ جنگل میں جاتا ہے شکار کے لیے۔ طوفان آ جاتا ہے، راستے میں پریشان ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ ہے، وہ جنگل میں جاتا ہے شکار کے لیے، پریشان ہو جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، اس کے ساتھی اس سے بچھڑ جاتے ہیں، وہ بے دست و پا ہو جاتا ہے، سارا اقتدار ختم ہے، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے، وحشت زدہ ہے، زندہ رہنے کے لیے آذو کا چاہیے، کچھ روٹی چاہیے، کچھ پانی کے قطرے چاہیے تو زندگی بچے۔ ایسی عالم میں اسے ایک کوٹی دکھائی، جھوپڑی دکھائی دیتی ہے، اس میں جاتا ہے، ایک شخص ہوتا ہے، وہ شخص کون ہے؟ اس کے پاس جاتا ہے، اس کی امیدیں بنتی ہیں، شاید یہ شخص میری جان بچا لے، یہ شخص میری جان بچا لے۔ اب وہ جاتا ہے بادشاہ، اس کے درگلباب کرتا ہے، وہ نکلتا ہے، کہتا ہے مجھے جان بچانے کے لیے تمہارا سہارا چاہیے، تو تمہیں پناہ دے سکتے ہو؟ کہتا ہے آؤ میں تمہیں پناہ دوں گا، آؤ میں تمہیں پناہ دوں گا۔ وہ لے جاتا ہے، سیراب کرتا ہے، اس کے پاس جو جمع پونجی ہوتی ہے، ایک بکری ہوتی ہے، کہتا ہے کہ اس کا دودھ پی لو۔ اب بھی سیر ہی نہیں کہ میں بہت بھوکا ہوں، میں بہت دن سے بغیر اس کے مجھے غذا چاہیے۔ اب وہ کرتا ہے، اپنی بکری کو ذبح کر دیتا ہے، اس کے گوشت سے اسے سیراب کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب حالات صحیح ہو جاتے ہیں، اس کی محفل ان کو رخصت کرتا ہے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں فلاں بادشاہ ہوں، اگر کبھی وقت ملے تو میرے دربار میں آنا، کبھی اگر آنا شہر تو میرے دربار میں آنا۔ وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہے کہ میں آؤں گا تو ضرور آؤں گا آپ کے یہاں۔ اب وہ شخص آتا ہے، اتفاق کی بات ہے، وہ پہنچتا ہے وہاں دربار میں، اور جب بادشاہ پہچان جاتا ہے، اسے بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے برابر بٹھاتا ہے، پھر کہتا ہے اپنے بادشاہ وزراء سے پوچھتا ہے، اپنے درباریوں سے پوچھتا ہے بتاؤ اس شخص کا میں کیا بدلہ دوں؟ تو کوئی کہتا ہے 1000 بکری دے دیجئے، کوئی کہتا ہے 10 گاؤں دے دیجئے، کوئی کہتا ہے وہاں کی جاگیر دے دیجئے۔ ہر آدمی اپنے اپنے مشورے دیتا ہے۔ پھر ایک وزیر سے مخاطب ہوتا ہے کہ تم بتاؤ اس کی میں جزا کیا دے دوں، اسے میں کیا دوں، کس کا شکریہ ادا کروں؟ کہیں بادشاہ سلام معاف کریے گا، آپ اس کی جزا دے ہی نہیں سکتے۔ پورا دربار حیران ہو جاتا ہے کہ تم نے اتنی بڑی بات کر دی، اتنا بڑا بادشاہ، اتنے بڑی ملکت، اتنے سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہیں، خزانے کے خزانے، سب کا یہ اس کی یہ عاجز ہے، یہ مجبور ہے۔ کہیں بات اس کی نہیں، بات اس کنڈیشن کی ہے جس وقت اس نے ان کی مدد کی تھی۔ جب بادشاہ سلامت معاف کیجئے، جب آپ اس کے دروازے پہ گئے تھے پنانے کے لیے تو آپ زندگی کے محتاج ہو رہے تھے، اگر یہ آپ کی مدد نہ کرتا تو آپ مر جاتے، جب مر جاتے زندگی رہتی نہیں تو آپ بادشاہ کیسے ہوتے؟ جو زندہ ہیں تو بادشاہ ہیں، اس لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نے اپنی تمام جمع پونجی آپ پر قربان کر دی تھی، اس کے بعد جو کچھ تھا اس نے آپ کی زندگی بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اس کے بعد اس کا جمع پونجی، اس کا سرمایہ تھا، یہ غذا جس سے دوسرے اس کی غذا پر سیراب ہوتا تھا، یہ تمام محنتیں کرتا تھا، یہ مشقتیں، اس کی یہی ایک پونجی تھی، اس نے سب کچھ آپ پر قربان کر دیا۔ اب اگر آپ پوری مملکت دے کر قربان کر کے اس سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ درباریوں نے پوچھا آخر کیوں؟ جس نے اگر اپنی پونجی لٹائی، چلیے تمہاری بات مان لیتے ہیں، اس نے سرمایہ اس کا تھا، اس نے ساری پونجی قربان کر دی، تو بادشاہ بھی اپنی فادی سلطنت اس پہ قربان کر دے، کہیں کیوں نہیں حق؟ کہیں دونوں میں فرق ہے۔ بادشاہ سلامت جب آپ اس کے دروازے پہ گئے تھے تو آپ زندگی کے لیے محتاج تھے، اس کے سرمایہ کے، اس کے سرمایہ کے محتاج تھے، لیکن یہ زندہ رہنے کے لیے آپ کی مملکت کا محتاج نہیں ہے اس وقت، تو آپ کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ بس عزیزان گرامی، یہ واقعہ سننا تھا، وہ معافی کا مولا میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، جب وحی کا انکار ہو رہا تھا، جب شریعت کا انکار ہو رہا تھا۔ آپ تصور کریں کہ ہمارے آزاداری کی کیا ویلیو ہے،
یہ عزاداری کیا ہے؟ آپ لوگ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھا کرتے ہیں، ایک ہے کوئی شخص کچھ نہیں ہے، پریشان ہے، سوکھی روٹی کھا کے گزارا کرتا ہے، لیکن ایک پائی روز ایک جہاں جمع کرتا ہے کہ سال میں ایک دن آئے گی تو ہم فرش عزا بچھائیں گے، فاطمہ زہرا کو مہمان کریں گے۔ ہم اس لائق نہیں کہ فاطمہ ہمارے یہاں آئے، لیکن ان کے بچے کی جب فرش عزا بچتی ہے تو فاطمہ آتی ہے، ہمارا امام آتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، سوکھی روٹی پہ گزارا کرنے والی حسین کے نام پہ شیرمال کھلاتی ہے، پوچھے کس نے دیا؟ یہ حسین کی محبت دی، یقین نہ ہو تو کیوں کرے کوئی؟ سب کچھ قربان کیوں حسین پہ کر رہی؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ فاطمہ آتی ہے جب فرش عزا بچتی ہے، کیونکہ ہماری خلقت، میں نے جس آیت کی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس حدیث قصہ کے نزول کی آیت ہے۔ آپ تصور کریں کہ کل کائنات ان کے صدقے میں پیدا ہو گئے، اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارا وجود نہ ہوتا۔ خدا ہمیں زندگی دیتا تو ان کی وجہ سے، خدا ہمیں رزق دیتا ان کی وجہ سے، خدا ہماری پریشانیاں دور کرتا تو ان کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کو برداشت کرتا ان کی وجہ سے۔ اگر ان کے استغفار نہ ہوتے تو ہم فنا ہو جاتے۔ اب محتاج ہے ان کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، کیونکہ حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، اب اللہ بھی کہتا ہے تم جو مانگو گے میں دوں گا، حسین کے نام پہ اور سب دے دوں گا۔ جیسے حسین نے سب کچھ لٹایا ہے میری توحید بچانے کے لیے، لوگوں کو وہی کا یقین ہے، رسول اللہ کا یقین کہ قیامت میں پلٹ کے آنا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرو گے تو تم اپنے لیے کرو، تمہیں قیامت میں آنا دیکھ لینا، میری گرفت سے باہر نہیں ہو، میرا ملک ہے، میرا اقتدار ہے، تم میرے اقتدار سے باہر نہیں ہو۔ اگر ذرہ برابر برائی کرو گے تمہیں ہی اپنے لیے کر رہے ہو، تمہیں اس کا یقین دلانے کے لیے قیامت میں حسین نے قربانی دی تھی۔ سب یقین ختم ہو چکا تھا، نہ کوئی وہی آئی نہ بڑا ڈرامہ ہے، بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ ڈرامہ کیا تھا جس کے لیے اقتدار حاصل کرنے کے لیے، جو اس کے باپ نے اسے یزید کو دے دیا تھا۔ بس عزیزان، اسی جمود کو توڑنے کے حسین نے کربلا کا سفر کیا تھا اور پورے کنبے کو لے کے قربانی کے لیے بڑھ رہے تھے۔ ہاں آپ دیکھیں، تصور کریں کہ مسلم ہے، اپنا سفیر بنا کے بھیج جاتا ہے۔ یہ اسلام کا حال تھا کہ عرب اپنی زبان کے لیے مشہور تھے۔ آپ تصور کریں کہ انسان اپنی اتنا گر چکا تھا کہ عرب کی زبان بڑی پکی ہوتی تھی، ایک بار کہہ دیا تو پلٹتا نہیں تھا عرب۔ جب رسول اللہ کا دور تھا، آپ تاریخ عرب پڑھیں، یہ اپنی زبان کے بہت پکے ہوتے تھے، ان میں بہت برائیاں تھیں، لڑکیوں کو زندہ گاڑتے تھے، لیکن زبان سے جو ایک بار کہہ دیتے تو پلٹتے نہیں تھے۔ لیکن حسین کا دور اتنا خراب آ چکا تھا، کفاران مکہ سے بدتر دور تھا کہ انسان کی زبان کا بھروسہ ختم ہو چکا تھا، جو عرب کی غیرت ختم ہو چکی تھی۔ اس دور میں حسین بیعت توڑی گئی، مسلم آتی کہ مسلم نے نماز پڑھی، پیچھے دیکھا تو سارا مجمع غائب، سب بیعت توڑ چکے، سب پلٹ چکے تھے۔ عرب گردن کٹا دیتے لیکن زبان نہیں پلٹتے تھے، یہ عرب کی غیرت ہوتی۔ آج وہی عرب تھا جو مسلم سے وفا نہیں کر رہے تھے۔ ابن زیاد کوئی لشکر لے کے نہیں آیا تھا، ابن زیاد کوفے میں لشکر لے کے نہیں آیا تھا، لیکن سب پلٹ گئے۔ اب ہوتا کہ مسلم جو بے سر و سامان کے ہو جاتے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، دروازے پہ بیٹھے ہیں، مومنہ برآمد ہوتی ہے، کہا مجھے پانی چاہیے، پانی پیتے ہیں، پھر بھی بیٹھے۔ اب مومنہ کہتی ہیں مرد شیخ تو یہاں سے چلا جائے، کیوں بیٹھا؟ کہنے میں کہاں جاؤں جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ کہتا آپ کون ہے، تعارف کرائیے۔ جب مسلم نے اپنا تعارف کرایا تو مومنہ کا معذرت چاہتی ہوں آقا، بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ حسین کے بھائی ہے میرے آقا، آپ دروازے پہ کھڑے ہوئے، آپ سے سوال کر آئیے گھر میں لائیے۔ گھر میں بلاتی کہ آپ یہاں محفوظ ہیں۔ اب عزیزان یہ دیکھیے قرآن کا یہ حال تھا، اس کے گھر میں ایک شخص ہوتا ہے جو اس کا بیٹا یا شوہر، جو تاریخ میں لکھا گیا ہے، وہ ابن زیاد کا درباری ہوتا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے، یعنی اس کو بھی معلوم تھا کہ تو قسم دیتا ہے کہ میں کہوں گا نہیں، اور صبح اٹھ کے پہلا کام یہی کرتا ہے، جس قسم کا بھی لحاظ نہیں رکھتا قرآن وجود۔ سمجھ لیے کہ زیادہ ابن زیاد کو خبر ہوتی ہے، اب پورا لشکر ہے مسلم کی افطاری کے لیے، اب لشکر ہے، مسلم تلوار ٹیک کے کھڑے ہوتے ہیں، توا داون تھام لیتی، آقا گھر میں آپ بہت محفوظ ہیں، باہر نہ جائیے، گھر میں رہ کے آپ بہترین۔ کہنے مجھے گوارا نہیں ہے کہ میرے سامنے تیری بے حرمتی ہو جائے۔ آپ تصور کریں مسلم کے دل کی روح پہ کیا بیتی ہوگی جب زینب کلثوم بے ردا اسی کوفے میں آئی ہوگی۔
ہاں عزیزان مسلم جنگ کر رہے ہیں لیکن کوئی پیش نہیں پاتا، ہوتا ہے کیا پھر گڑھا کھودا جاتا ہے، خسو خاشاک سے پر کرتے ہیں، مسلم کو دھوکے سے اس میں گرایا جاتا ہے، مسلم گرفتار ہو رہے ہیں، ادھر کوفہ کی عورتیں چھتوں سے آگ برسا رہی ہیں، اپنی ابن زیاد سے وفاداری کا ثبوت پیش کر رہی، دیکھو ہم حسین مسلم سے بالکل بیدار ہیں، میں نے ہم نے بیعت نہیں توڑی بلکہ تمہارا ساتھ دیا ہے، کیونکہ ان کا آقا و امیر ابن زیاد بن چکا تھا، یہ حال تھا۔ مسلم گرفتار ہوتے ہیں، ابن زیاد کے دربار میں آتے ہیں، لیکن بتائیے مظاہرہ کس کا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میری 2 وصیتیں ہیں، پہلی وصیت یہ ہے کہ میرا تلوار کا بیچ کے میرا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ اس حالت میں مسلم جو ہے کہتے میرے پر واجب الادا قرضہ ہے، میری تلوار بیچ کے قرضہ ادا کیا جائے، اور دوسرا کیا میرے آقا کو خط لکھ کے بتا دیا جائے کہ کوفہ والوں نے جو آپ کو خط لکھے تھے اس سے وہ پلٹ چکے ہیں۔ ہاں عزیزان گئے مسلم کو دارالامانہ پہ لے جاتے ہیں، دارالامانہ پہ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے سر و تن میں جدائی ہوتی ہے۔ ہاں عزیزان حسین ایک خیمہ لگائے، کوفہ کی طرف سے 2 سواروں کو دیکھتے ہیں، روکا جاتا ہے، بتاؤ میرے بھائی مسلم کی کیا خبر ہے؟ کہتے ہیں آقا چلیے اتنا سمجھ لیجیے جب ہم کوفے سے چلے تھے تو آپ کے بھائی کے پیروں میں رسی باندھ کے کچا کچا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ یہ سننا آتا کہ حسین آتے ہیں خیمے میں، رقیہ کو بلاتے ہیں اور پیار کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب بچی تڑپ کے پوچھتی ہے یہ بتائیے چچا میرے بابا کی تو خیر ہے؟ اب حسین کسے بتائے؟ کہتے تو بھیا تم نے یہ کیسا سوال کر لیا؟ کہیں نہیں چچا، جب ہمارے یہاں کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو ہمارے گھر میں اس کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرو جیسا میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب حسین کی بچہ بیتی تھی۔ ہاں عزیزان گرامی ایک بار مسلم کی یتیمہ ہے کہ حسین سنبھال رہے ہیں، لیکن جب سکینہ یتیم ہوگی تو کیا عالم ہوگا؟ ارے خیموں میں آگ لگائے گئی، بچی کا دامن جلا ہے، کئی بیٹے برآمد ہوتی ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بچی کے دامن میں آگ لگی، میں چاہتا سے بڑھ کے دامن کو بجھا دوں، بچی کہتے مجھے ہاتھ نہ لگا، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ ہاں کہتے مجھے خالی تمہارے دامن کی آگ بجھانی ہے۔ بچی کے دامن کی آگ بجھتی ہے، کہتے ہیں مرد شیخ مجھے ججب کا راستہ بتا دے۔ کہتے تم ابھی کم دن ہو ججب جا کے کیا کرو گی؟ تو سکینہ کہتی ہے کہ میں ججب اپنے دادا مشکل کشا کے پاس جاؤں گی۔ اے دادا مشکل کشا، ملک کائنات کے مشکل کشا ہے، آج آپ کے گھر میں کیسا وقت ہے لیکن آپ مدد کر کے نہیں آئے، ارے ہمیں